سچویشن ایگریویٹ کر رہی ہے, سخت ہوتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب روز بروز. تھینک یو ونس اگین امیر صاحب. میں کیا سچ اے کوشچن وچ ہیز جو کہ بار بار ریپیٹڈلی پوچھا جا رہا ہے, تو کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا پی ٹی آئی کے لیے. جس طریقے سے 2 سال سے فسطائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, جس طریقے سے ہمارے اوپر ظلم و بربریت کے مطلب کا شاور ہوتے رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو ہم اپنے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, پچھلے 5-6 ماہ سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں جلسوں کی اجازت ملے, نہیں ملی تھی, عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے, وہاں سے بھی نہیں ملی. اور اب جب یہ 22 اگست کا جلسہ جب آگے کیا گیا 8 ستمبر تک, تو ایک تھوڑا سا ایک بریک تھرو ہوا تھا ان کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو ہم امید کر رہے تھے کہ جی اس سے کچھ حالات بہتر ہوں گے, اور کم از کم ہمیں اپنی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی اجازت دی جائے گی. لیکن 8 ستمبر کے جلسے کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے. وہاں بھی پرابلم ہوا کہ جی آپ پورا شہر جو تھا اس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا, ہر راستہ بند کر دیا گیا, اور بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ ہم وہ جلسہ نہ کر سکیں. جلسہ ہو گیا, اس کے بعد لاہور میں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا گیا, کس طریقے سے ہمیں روکا گیا. دیکھیے پولیٹیکل پارٹی کے پاس پولیٹیکل ایکٹیویٹی ڈسکنٹینیو کرنا ایک آپشن نہیں ہوتا, اور اگر یہ لوگ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری جو ٹریڈیشن رہی ہے, خان صاحب نے درجنوں جلسے جو ہیں وہ اٹینڈ کیے, کبھی ایک پھول نہیں توڑا گیا, کبھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کچھ نہیں ہوا, پیسفل جلسے وہ ہوئے ہیں, اور اب بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ پیسفل جلسے ہوں گے. پرابلم یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سپیس ہے پی ٹی آئی کی, اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اب ایک ایسی نہج کے اوپر انہوں نے حالات کو پہنچا دیا ہے جہاں کہ کچھ تھوڑی سی ایسی زبان بولی جا رہی ہے جو کہ آرڈنری سرکمسٹانسز میں نہیں بولنی چاہیے. تو میری تو یہی ہوگی کہ جی ہمیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, یہ ایک پیسفل پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, آئین اس کی اجازت دیتا ہے, قانون اس کی اجازت دیتا ہے. آپ ہمارے اوپر جو بھی آپ نے ایس او پیز کرنے ہیں وہ لگا لیجئے. اتنا کچھ ہوا ہے وہ پولیٹیکل سپیس کو سکویز کرنے کے لیے ہوا ہے, آپ پھر سپیس مانگ رہے ہیں اپنی. اب ہم یہ ہے نا کہ جی اب اس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں جہاں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم یہ رائٹ لے کے لیں گے. تو اس لیے پھر ذرا لہجے میں ترشی آ جاتی ہے, الفاظ میں ذرا تھوڑا سا ذرا تلخیو آ جاتا ہے, تلخی آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, یہ کوئی, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ایک پالیٹیشین کی تقریر ہوتی ہے نا, اس کو ہمیشہ لٹرل میننگ میں نہیں لینا چاہیے. وہ ایک پالیٹیشین کی تقریر ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے کرتی ہے, لوگوں کو آبویسلی ہم ان کی وجہ سے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے. تو ناٹ دیٹ کہ جی لٹرلی ان کے الفاظ جو ہیں ان کو لٹرل میننگ میں لینا چاہیے, بلکہ یہ کہ یہ ایک فیلنگ ہے, ایک جذبات ہیں ہمارے جو ہیں. اب ہمارا جو ورکر ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہے, وہ بہت زیادہ وہاں سے پریشر آ رہا ہے. ایز چیف منسٹر آف دا پروونس ان کے اوپر بہت پریشر ہے, ہاں بہت پریشر ہے. وہ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں نہیں خان صاحب باہر آ رہے. سب سے بڑا جو ہے جو لوگوں کا جو تقاضا ہے, جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب باہر آئیں, کیوں نہیں آ رہے, آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ صرف علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے نہیں ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ باقی لوگوں کے اوپر بھی آج بھی دیکھیے, آج سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے, ہماری تصویروں کے ساتھ نیچے مطلب شدید قسم کا کرٹیسزم لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ عہدے لے کے بیٹھ گئے سارے. That's it. آپ نے سنجانی میں جلسہ کرنا تھا, یہاں جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے کوسوں دور پورے شہر کو بند کر دیا, 40 کلومیٹر دور. 40 کلومیٹر دور. آپ نے راولپنڈی میں احتجاج کرنا تھا, مری سے لے کے جیلم سے لے کے اٹک تک راستے بند کر دیا. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچے, اور اب ڈاؤن ٹاؤن بالکل جہاں پہ ریاست حکومت بیٹھی ہے, اور جات میں یہ بھی وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں. ان کی انسٹرکشن یہ ہے جی کہ جب تک نہیں پہنچیں گے آپ نے احتجاج ختم نہیں کرنا. احتجاج جاری رہے گا جب تک ہم ڈی چوک نہیں پہنچیں. اگر آپ کو روکتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو ہر حال میں آگے بڑھنا ہے. تو آئی ہوپ دیٹ وزڈم شیل پریویل. وہاں تو پھر مزاحمت ہوگی. آپ ان کو چاہیے, جو اس وقت حکومت ہے, ان کو چاہیے کہ جی یہ ہماری پولیٹیکل سپیس ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمیں دے دے. باقی گارنٹی ہم کرتے ہیں کہ پیسفل رہیں گے, کوئی کچھ نہیں ٹوٹے گا وہاں, کوئی غلط قسم کی اسٹیٹمنٹس نہیں دی جائیں گی. لیکن اگر یہ ہمارا راستہ پھر روکیں گے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. لاہور بھی ہے, انہوں نے لاہور کی بھی کال دی ہے, سدرن پنجاب کے 3 شہروں کی بھی کال دی ہے. 5 اکتوبر کو لاہور, 5 اکتوبر کو لاہور, 4 اکتوبر کو ڈی چوک. لاہور میں ابھی تک اجازت نہیں ملی. نہیں, تو آپ اب ہم اجازت نہیں لے رہے. اچھا, ہم جلسہ نہیں کر رہے, ہم احتجاج کر رہے ہیں. یہ جو پنڈی میں احتجاج کیے, تو وہ تو 144 لگا دی حکومت, وہ لگا, یہاں سب بھی لگا دی تھی, لاہور میں بھی لگا دی تھی, پنڈی میں بھی لگا دی تھی, پھر لگا دیں گے. تو 144 کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا کی وائلیٹ کر رہے ہیں, ایک لا ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جی, وائلیٹ کرتا ہے جو کہ جی ہمارے پاس آپشن ہو.
وائلیٹ کرنے کی یا نہ کرنے کی. یہ ہمارے پاس آپشن چھوڑ نہیں رہے نا جی کہ ہم ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اناؤنس کرتے ہیں, یہ وہاں سیکشن 144 لگا دیتے ہیں. سو بیسیکلی تو لا کو وائلیٹ تو حکومت کر رہی ہے نا. 6 ایف آئی آرز ہوگی پنڈی کے احتجاج پہ. بالکل ہو رہی ہے جی. بہاولپور, میاں والی, فیصل آباد, اسلام آباد, لاہور. دیٹس رائٹ. تو یہ تو اگلے ایک ہفتے میں اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر 100-150 اور ایف آئی آرز ہونے جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب یہ تو ہے, کمانڈ ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اب کرنا ہے, بہت ہو گئی ہے. کیونکہ یہ اسپیس دیکھیے, میں ہوتا نا کہ مثلا میں 6 مہینے سال دیکھا ہے میں نے کہ جی مجھے پہلے پولیٹیکل اسپیس 0 تھی, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی 6 مہینے کے اندر مجھے 10% مل گئی ہے, سال کے اندر مجھے 25-30% مل گئی ہے. اب پہلے 0 تھی اگر ایک سال پہلے, تو اب -0 ہے. تو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو ہماری آزادی تھی بھی اس کو بھی سلب کر رہے ہیں. تو یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے, کس ملک میں ہوتا ہے, کس آئین کے تحت ہو رہا ہے, کس قانون کے تحت ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا ہے جو کہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ کو, کہ وہ اس قسم کے سٹیپس لیں. ان کو چاہیے کہ جی جو قانون اور آئین بتاتا ہے اس کے مطابق ہمیں پرامن سیاسی احتجاج کرنے دیں. دیٹس اٹ, ختم. باقی ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ کوئی وائلنس نہیں ہوگا.